لا تحزن ان اللہ معنا، حالات آتے ہیں، حالات چلے جاتے ہیں، یہ دین ابدی تھا، ابدی ہے، ابدی رہے گا، مٹانے والے مٹ جائیں گے اس کے، لیکن یہ دین باقی رہے گا۔ اگر فکر کرنی ہے تو اپنی فکر کرو، اپنے بال بچوں کی فکر کرو، اپنے کاروبار کی فکر، اس دین کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، دین کو تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، دین تمہاری مدد کر سکتا ہے اگر تم اس سے وابستہ ہو جاؤ۔ حی علی الفلاح، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، وبعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وسبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون، وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر، الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم، صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، آج جو عالمی حالات ہیں اور جس طرح کے مسائل سے امت مسلمہ مبتلا ہے، جن مسائل میں جو اس کو درپیش ہیں، ایسے میں بہت ضرورت ہے کہ ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں، ہمارے ایمان میں کہیں کوئی کمی ہے، کچھ کمزوری ہے، کچھ اس میں حلال طاری ہو رہا ہے، دل برداشتگی ہو رہی ہے، تو ایسے میں ضرورت ہے کہ اپنے ایمان کو توانا اور مضبوط کریں۔ میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ فیصلہ ہمارے رسولوں کے لیے پہلے ہی ہو چکا ہے، انہم لہم المنصورون، بے شک مدد انہی کی جائے گی، وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور بے شک اللہ کا لشکر، اللہ کی پارٹی، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے، اللہ کے راستے میں جانوں کی قربانیاں دینے والے، یہی لوگ ہیں جن کو غلبہ ملے گا۔ دوسری آیت کریمہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یہ خاص آیت اس موقع کے لیے ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت کر رہے تھے۔ ظاہر بھی نکاح ہیں جو اسباب اور علتوں کے پیچھے چلتی ہیں اور حالات کا رونا روتی ہیں۔ ان کو بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ ایک شخص ہے بے یار و مددگار، قسم پرسی کے عالم میں مبتلا، نہ اس کا کوئی سہارا ہے، نہ اس کا کوئی مددگار ہے، اس کے پرائے ہو گئے ہیں، اس کی اپنی قوم میں اس کو اپنے یہاں سے جلا وطن کر دیا ہے، بھاگنے پر اور جانے پر مجبور کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس واقعے کے حوالے سے کہہ رہا ہے، اگر تم لوگ ہمارے رسول کی مدد نہیں کرتے ہو تو اللہ نے اپنے رسول کی مدد کی ہے۔ اس وقت کو یاد کرو جب کفار نے اس کو نکال دیا تھا، جب وہ دو میں کا دوسرا تھا، اذ ہما فی الغار، جب وہ غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا لا تحزن، غم مت کرو، رنجیدہ مت ہو جاؤ، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ان اللہ معنا، اللہ ہمارا مددگار ہے، وہ ہمارا کارساز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی سکینت، اپنی رحمت نازل کی اس پر، اور ایسے لشکروں کے ذریعے اس کی مدد فرمائی جو تمہیں دکھائی نہیں دیے، اور کافروں کے کلمے کو پست کر دیا، اور اللہ کا کلمہ بلند ہونے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ عزیز ہے، زبردست ہے، اس کے فیصلے کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔
اور وہ حکیم ہے، وہ اپنی حکمت سے اپنی دانائی سے فیصلہ کرے گا کہ اس کا حکم کب نافذ ہو، کیسے نافذ ہو، کس پر نافذ ہو۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آزمائشوں سے بھری ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ موجود ہے، آئیڈیل موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ساری زندگی اللہ کے راستے میں جد و جہد سے عبارت ہے، ایک جہد مسلسل ہے، ایک لا متناہی کبھی نہ ختم ہونے والی انسیزنٹ اسٹرگل ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ تو آزمائشیں جب اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی ہیں تو آپ کی امت پر بھی آئیں گے۔ البتہ یہ مزدہ جاں فضا، یہ ہمت آمیز اعلان، یہ ہمیشہ امت کی نگاہوں کے سامنے رہنا چاہیے۔ لا تحزن ان اللہ معنا، ڈونٹ بی سیڈ، اللہ از ود اس، اللہ ہمارا کارساز ہے، اللہ ہمارا مددگار ہے۔ رنجیدہ مت ہو، غم نہ کرو، دل برداشتہ مت ہو، ہمت مت ہارو، پسپائی اختیار مت کرو، حالات سے مت گھبراؤ، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اگر تم ایمان والے ہو، غلبہ تمہارے ہی لیے ہے۔ امت مسلمہ کی تاریخ کا ہم جب جائزہ لیتے ہیں تو امت مسلمہ کی تاریخ میں عروج و زوال ہے، اقبال و ادبار ہے، کہیں ڈوبے کہیں نکلے، کہیں اترے کہیں چڑھے، یہ امت مسلمہ کی تاریخ ہے۔ اندلس سے اگر مسلمانوں کو جلا وطن کیا گیا، وہاں ایک آخری کلمہ گو پیرو اسلام کو بھی دیش نکالا دے دیا گیا، تو اسی زمانے میں افریقہ میں، مراکش میں، طرابلس میں اسلام پھیل رہا تھا، آبادی اسلام کی بڑھتی جا رہی تھی۔ تو ایسا نہیں کہ پوری امت کے زوال کا، ادبار کا، انحطاط کا اندیشہ کبھی رونما ہوا ہو، لیکن ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو تاریخ میں 3 موقع ایسے آئے، اس میں ایسا لگا کہ امت ختم ہو جائے گی، اسلام مٹ جائے گا، اللہ کی پرستش کرنے والا، اللہ وحدہ لا شریک کا توحید کا زمزمہ بلند کرنے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اس میں ایک موقع تھا فتنہ ارتداد کا موقع، اور دوسرا موقع تھا صلیبی جنگوں کا موقع، جب یورپ کے بادشاہوں نے ٹڈی دل کی طرح عالم اسلام پر حملہ کر دیا تھا اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجاتے چلے جا رہے تھے، قبلہ اول مسجد اقصی پر قبضہ کر لیا تھا۔ وہ موقع تھا، لگا تھا شاید مسلمان ختم ہو جائیں گے، شاید اسلام مٹ جائے گا، شاید محمد کی امت فنا ہو جائے گی۔ وہ تیسرا موقع تھا جب تاتاریوں نے حملہ کیا، وہ مور و مشق کی طرح عالم اسلام پر چھا گئے، اینٹ سے اینٹ بجا دی، بخارا، سمرقند، قزوین، مرو، بڑے بڑے شہر صفا ایسی سے ختم کر دیے گئے۔ وہ جہاں جاتے تھے ان کا مطمع نظر یہ نہیں ہوتا تھا کہ ہمیں انسانوں کو غلام بنانا ہے یا وہاں خزانے، ان کا تھا تباہی مچانی ہے، کھیتوں کو، کھلیانوں کو، انسانوں کو، جانوروں کو، ہر چیز کو فنا ختم کر دینا ہے، فنا کر دینا ہے۔ ان میں پہلا موقع تھا فتنہ ارتداد، یہ سب سے خطرناک موقع تھا۔ اس وقت امت مسلمہ کی تعداد کم تھی، جزیرۃ العرب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت محصور تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، صحابہ کرام سکتے میں مبتلا تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا صحابہ کرام نے چاہا اتنا نہ کسی نے چاہا ہے، نہ کوئی چاہ سکے گا۔ اور ابو سفیان کہتے ہیں ما رأیت احدا یحب احدا کحب اصحاب محمد محمدا، جس طرح صحابہ کرام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتے ہیں میں نے کسی کو چاہتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا صدمہ بہت بڑا صدمہ تھا، ہر امتی کے لیے صدمہ ہے، لیکن صحابہ کرام کے دلوں کے لیے تو یہ بالکل زیر و زبر کر دینے والا واقعہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا مضبوط اعصاب کا مالک، وہ بھی بہکی بہکی باتیں کرنے لگا، کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی کہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس طرح اپنے رب کے پاس 40 روز کے لیے گئے تھے کوہ طور پر، ہمارے نبی بھی ان کی روح گئی ہے، وہ چند دنوں بعد واپس آ جائے گی، بہکی بہکی باتیں کرنے لگے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ارشاد ہے اذا اصاب احدکم مصیبۃ
فَلْيَذْكُرْ مُصَابَهُ بِي فَإِنَّهَا مِنْ أَعْظَمِ الْمَصَائِبِ، جب تم میں سے کسی کو کوئی ٹینشن ہو، کوئی پریشانی ہو، تو میری وفات کا واقعہ یاد کر لو، میری وفات کا صدمہ یاد کر لو، کیونکہ سب سے بڑی مصیبت ایمان والے کے لیے وہ ہے، اور صحابہ کرام سے بڑھ کر ایمان والے نہیں ہیں ہم۔ عجیب حالت تھی۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وقت کو اس کو سنبھالا، کہا کہ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو تم میں سے محمد کی پرستش کرتا تھا، محمد کو خدا سمجھتا تھا، وہ کان کھول کر سن لے، محمد مر چکے ہیں، واپس نہیں آئیں گے۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو اللہ کی پرستش کرتا تھا تو اللہ زندہ تھا، زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ ماں محمد اللہ، اس کے بعد یہ آیت پڑھی، محمد کیا ہے ایک رسول کے سوا، اگر وہ مر جائیں، اگر وہ قتل ہو جائیں تو کیا تم مرتد ہو جاؤ گے؟ اور دیکھ لو تم میں سے جو کوئی دین سے پھرا تو اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، اور اللہ شکر گزار بندوں کا بدلہ اچھا دے گا۔ اس آیت کے بعد صحابہ کرام کو ہوش آیا، اللہ کے رسول کی تجہیز و تکفین کا سامنا ہوا، لیکن جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر جزیرۃ العرب کے طول و عرض میں پھیلی، ارتداد کی ایک آندھی تھی، لوگ مرتد ہوتے چلے گئے، دین کو چھوڑتے چلے گئے، اسلام سے پھرتے چلے گئے، یکے بعد دیگر خبریں آ رہی ہیں، اب فلاں قبیلہ مرتد ہو گیا ہے، اب فلاں قبیلہ مرتد ہو گیا ہے۔ پورے جزیرۃ العرب میں 3 شہروں کے علاوہ کوئی شہر اسلام پر باقی نہیں رہا۔ طائف اسلام پر باقی رہا، وہ اس لیے باقی رہا، وہاں عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، انہوں نے کہا طائف کے لوگ جو اسلام لائے تھے وہ غزوہ حنین کے بعد، فتح مکہ کے بعد، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے سال 1.5 سال، یہ 2 سال پہلے، تو انہوں نے کہا طائف والوں سے کنتم آخر الناس اسلاما فلا تکونوا اولہم کفرا، دیکھو تم سب سے لاسٹ میں ایمان لائے ہو تو سب سے پہلے کفر مت کرنا، فثبتوا، تو اپنے ایمان پر جمے رہ گئے۔ مکے میں بھی چہمگوئی شروع ہو گئی تھی، کیوں نہ ہم بھی اسلام کا قلادہ اپنی گردن سے اتار دیں۔ وہاں حضرت سہیل ابن عمرو گورنر کی حیثیت سے تعینات تھے، انہوں نے کہا میں نے جس کے بارے میں سنا کہ ارتداد کی بات کر رہا ہے، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ لوگوں نے سمجھا شاید ان کے پاس طاقت ہے، کہیں فوج چھپی ہوئی ہے، فثبتوا، اسلام پر باقی رہے۔ یہ وہی حضرت سہیل ابن عمرو ہیں جو جب غزوہ بدر میں کفار کی طرف سے لڑنے آئے اور قیدی بنائے گئے تو حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول اس کی گردن اڑانے دیجیے، آپ نے کہا نہیں، فدیہ لے کر چھوڑنا ہے، تو کہا کم از کم ان کے دانت توڑنے دیجیے، اوپر کے اور نیچے کے آگے کے دانت توڑنے دیجیے، یہ آپ کے خلاف بڑی تقریریں کرتے ہیں، اسلام کے خلاف لوگوں کو ابھارتے ہیں لڑائی پر، ان کی منہ بگاڑ دیے تاکہ آئندہ کبھی تقریر نہ کر پائیں، منہ سب کے سامنے کھڑے ہو کر بول نہ پائیں۔ آپ نے فرمایا دعہ یا عمر لعلہ یقف موقفا تحمدہ، اے عمر چھوڑ دو انہیں، شاید ایک وقت ایسا آئے یہ ایسا کام کرے کہ تم تعریف کرو۔ حضرت سہیل ابن عمرو کے اس موقف کے بعد حضرت عمر کہتے تھے ھذا ھو الموقف، اے سہیل تو یہ وہ تمہارا کام ہے جس پر میں تمہاری تعریف کرتا ہوں، تم نے اپنے جو تمہارے حالت کفر میں جو تم نے تقریریں کی ان سب کا تم نے پرائشی، ان سب کی تم نے تلافی کر دی اپنے اس موقف کے ذریعے۔ اور تیسرا مدینہ منورہ، حویسہ نام کی ایک چھوٹی سی بستی جو الاحسا کے نام سے اب سعودی عرب میں ایک شہر ہے، وہ اسلام پر ثابت قدم رہی، ورنہ کوئی شہر کوئی بستی اسلام پر ثابت قدم نہیں رہی۔ وہاں پر بڑی تعداد مرتدوں کی ہو گئی، جو اسلام والے تھے وہ مغلوب ہو گئے، ایسا نہیں سب لوگ مرتد ہو گئے تھے، لیکن ہاں ایک بڑی تعداد مرتد ہو گئی۔ روزانہ خبریں آ رہی تھیں کہ آج یہاں مرتد ہو گئے، آج یہاں مرتد ہو گئے۔ حضرت عمر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی نرم دل انسان، بہت ہی شفیق انسان، بردبار انسان، برداشت کرنے والے انسان، جب بھی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کوئی مشورہ مانگا ہمیشہ نرمی کا مشورہ دیا۔ غزوہ بدر کے موقع پر قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے، حضرت عمر نے کہا گردن اڑا دی جائے، کیونکہ سب کے سب یہ سرغنے ہیں کفر کے، اس سے کفر کی طاقت ٹوٹے گی۔ ابوبکر نے کہا نہیں چھوڑ دیا جائے، بعد میں ایمان لائیں گے۔ اللہ کے رسول نے حضرت ابوبکر کا مشورہ قبول کیا۔ ہمیشہ نرم رہنے والے، ان کو خلافت کا بار سونپا گیا۔ اما جان حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت صحابہ کرام کی حالت تھی کأنہم معزہ مطیرہ فی حش فی لیلۃ مطیرۃ بأرض مصبعۃ، ایسا لگ رہا تھا کہ امت مسلمہ ایک بھیگی ہوئی بکری کی طرح ہے جو کسی کھپریل کے نیچے ہے اور برسات کی رات ہے اور وہ علاقہ درندوں سے بھرا ہوا ہے، اس کا کوئی چرواہا نہیں، اس کا کوئی پرسان حال نہیں۔ اس وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کا بار سونپا گیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو سب سے پہلا مسئلہ تھا کہ حضرت اسامہ بن زید کا جو لشکر ہے اس کو بھیجا جائے شام کی طرف۔ شام اس وقت سپر پاور
رومیوں کی جو سپر پاور تھی اس وقت، اس کے ادھین شام کا ملک تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد ہرقل قیصر روم کے پاس دعوتی خط لکھا، لیکن اس نے اسلام لانے سے منع کر دیا۔ یہ سن 6 ہجری کی بات ہے۔ سن 7 ہجری میں غزوہ موتا ہوئی، مسلمانوں کا لشکر گیا، اس کو رومیوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ 3000 کا لشکر تھا، لوگ بتاتے ہیں 3 لاکھ تعداد تھی، بڑی تعداد تھی، ایک کے مقابلے میں 100۔ اس میں حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سپہ سالار تھے وہ شہید ہوئے۔ ان کے بعد حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار تھے، وہ شہید ہوئے۔ اس کے بعد حضرت جعفر بن ابی طالب الطیار وہ شہید ہوئے، ان کو لقب طیار کا ملا۔ یہ جنگ ہوئی۔ اس کے بعد 2 سال بعد سن 9 ہجری یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 1.25 سال یا 1.5 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ موتا کو ریٹالیٹ کرنے کے لیے، اس کو ریئیکٹ کرنے کے لیے آپ ایک لشکر جرار کو لے کر کے غزوہ تبوک کے نام سے مشہور ہے، تبوک جو شام کی سرحد پر ملک شہر ہے، وہاں گئے۔ لیکن پھر شامیوں نے نکل کر جنگ نہیں کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مہینہ 1.5 مہینہ وہاں قیام کیا، آپ نے وہاں کے لوگوں سے معاہدے کیے۔ اس کے بعد آپ واپس مدینہ تشریف لائے، اور اس کے بعد سن 10 ہجری میں آپ نے حجۃ الوداع ادا کیا، اور اس کے چند ماہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ لیکن جب غزوہ تبوک میں آپ گئے تھے تو اطلاعات آنی شروع ہو گئی تھی کہ رومی امپائر نے فوجوں کو جٹانا شروع کر دیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا تھا لشکر تیار کریں۔ لشکر تیار بھی ہو گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایک نوجوان صحابی حضرت اسامہ بن زید، حضرت زید بن حارثہ کے لڑکے، ان کو اس کا امیر مقرر کیا تھا۔ لشکر نکل بھی گیا تھا مدینے سے، لیکن ابھی 1-8 کلومیٹر ہی پہنچا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی خبریں آ رہی تھی، صحابہ کرام کے دل مدینے میں اٹکے ہوئے تھے، اور بالآخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ لشکر ابھی وہیں تھا۔ اب چاروں طرف سے ارتداد کی خبریں ہیں، جہاں سے بھی خبر آ رہی ہے لوگ مرتد ہو رہے ہیں، مسلمانوں کے خلاف تلواریں سوتی جا رہی ہیں، لشکر کشی کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اس عقل مندی کا تقاضا تھا، حکمت اور دانائی کا تقاضا تھا کہ اسامہ کے لشکر کو نہ بھیجا جاتا۔ اور اس زمانے میں عقل مندوں نے مشورہ بھی دیا حضرت ابوبکر کو، تو آپ نے فرمایا واللہ ان ظننت ان السباع تخطفنی لانفذت بعث اسامہ، اللہ کی قسم اگر مجھے یہ اندیشہ ہو کہ اسامہ کے لشکر کے جانے کے بعد کتے میرا گوشت نوچ نوچ کر کھائیں گے، تب بھی میں اسامہ کے لشکر کو بھیجوں گا۔ اگر مجھے یہ بتایا جائے کہ میں گاؤں میں اکیلا رہ جاؤں گا اسامہ کے لشکر کے جانے کے بعد، میں اکیلا رہنا پسند کروں گا، لیکن اسامہ کے لشکر کو بھیجوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس پرچم کو باندھا ہے اس پرچم کو ابوبکر کبھی نہیں کھولے گا، وہ لشکر جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے، کہا اسامہ ابھی نوجوان ہیں، کسی تجربے کار کو آپ جنرل بنا دیجئے۔ تو کہا ثقیلت کا امو کا یا عمر عظیمت کا، تیری ماں تجھ کو روئے، تیری ماں تجھ کو روئے عمر، کیا استعملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتأمرنی ان انزعہ، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کمانڈر بنایا تھا اور تم کہہ رہے ہو میں اس کو کمانڈر ہٹا دوں، ایسا کیسا ممکن ہے؟ یہ پہلا موقع تھا جہاں پر امت اس مرحلے پہ کھڑی تھی کہ آئندہ دین اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق چلے گا، قرآن و سنت کے الفاظ کے حساب سے چلے گا، یا حکمت کا رونا رو کر چلے گا، دانائی کا رونا رو کر چلے گا، مصلحتوں پر چلے گا، مجبوریوں کے حوالے پر چلے گا۔ حضرت عمر نے ثابت کر دیا دین جو چلے گا، امت مسلمہ جو زندہ رہے گی قرآن اور سنت کے الفاظ کے مطابق زندہ رہے گی، حکمتوں، مصلحتوں، مجبوریوں اور حالتوں کے حساب سے نہیں چلے گی، قرآن اور سنت انٹیکٹ رہے گا، کوئی بدلاؤ نہیں آئے گا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا۔ پورے عرب میں، جزیرۃ العرب میں، طول و عرض میں سب مخالفین ہیں، اور جو تھوڑی بہت لشکر ہے وہ بھی بھیجا جا رہا ہے، وہ بھی کہاں، ہزاروں کلومیٹر دور۔ بظاہر ایک غیر حکیمانہ موقف تھا، لیکن اس کا اثر پڑا۔ اس کا اثر یہ پڑا جو مرتدین حملہ کرنے والے تھے، چاہتے تھے حملہ کر دیں، انہوں نے کہا ان کے پاس طاقت ہے تبھی تو اتنی بڑی فوج باہر بھیج رہے ہیں۔ جو رومی تھے انہوں نے سوچا کہ یہ مضبوط ہے تبھی تو اتنی دور لڑنے آ رہے ہیں، اور جو اہل ایمان تھے انہوں نے سوچا کہ ہم مضبوط ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ایک طرح کا ان کی معنویت بڑھی، ان کی ہمت بڑھی۔ لشکر اسامہ واپس آیا کامیاب و کامران، صحابہ کرام نے تکبیر و تحلیل کے ساتھ اس سے استقبال کیا، اور پورے عرب پر یہ چھاپ پڑ گئی کہ مسلمان کمزور نہیں ہوئے۔
لیکن ابھی بھی ارتداد کا مسئلہ تھا۔ جو مرتد ہوئے تھے وہ 3 طرح کے لوگ تھے۔ ایک وہ تھے جو واپس بت پرست بن گئے تھے، کافر اور مشرک بن گئے تھے، انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے اسلام کو۔ دوسرے وہ لوگ تھے جو کہتے تھے ہم اسلام کو مانتے ہیں، محمد کو رسول بھی مانتے ہیں، لیکن ہمارے قبیلے کا جو ہے وہ بھی ایک رسول ہوگا۔ اس زمانے میں جھوٹے مدعیان نبوت بہت پیدا ہو گئے تھے، اسود عنسی، طلحہ اسدی، اشعث بن قیس کندی، مسیلمہ بن ثمامہ الکذاب، سجاح ایک عورت ہے بنو تغلب کی، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، اس کے پاس بھیڑ اکٹھا ہو گئی تھی۔ تو جگہ جگہ برساتی مینڈکوں کی طرح جھوٹے نبی پیدا ہو گئے تھے، اور ہر قبیلے والے نے تعصب کی بنیاد پر کہ ہمارے قبیلے کا نبی ہے کہ اس کو بھی ہم مانیں گے۔ یہ بھی ارتداد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور تیسرے مرتدوں میں وہ تھے جو کہتے تھے ہم اسلام کو مانتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں، مگر ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، زکوٰۃ ہم نہیں دیں گے، یعنی ہمیں دین میں تھوڑا کنسیشن دے دیجئے، تھوڑا سا رعایت دے دیجئے، دین کے کسی حکم پر عمل نہ کریں، اس کو ہمیں باس پرس نہ کی جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سب کے سب متفق تھے کہ جو پہلی قسم کے مرتدوں سے لڑا جائے گا، دوسری قسم کے مرتدوں سے بھی لڑا جائے گا، البتہ تیسری قسم کے جو مرتد تھے جو کہتے تھے ہم پورے دین کو مانیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بھی مانیں گے، مگر زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو صحابہ کرام کی ایک تعداد تھی کہ اس وقت موقع یہ ہے کہ جتنے لوگ ساتھ آ سکیں، جڑ سکیں کامن بیسس پر، ان کو ملا لیا جائے۔ ہم کم ہیں، کمزور ہیں۔ اس وقت پھر حضرت ابوبکر ڈٹے، کہا نہیں، میں ہر اس شخص سے جنگ کروں گا جو زکوٰۃ میں اور نماز میں تفریق کرے۔ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ۔ حضرت عمر نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا ہے کہ مجھے حکم دیا گیا لوگوں سے جنگ کرنے کا، یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، یہ لا الہ الا اللہ تو کہہ رہے ہیں، تو کہا لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں مگر لا الہ الا اللہ کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں، اور کہا لَأُقَاتِلَنَّهُمْ وَحْدِي۔ یہ منبر پر کھڑے ہو کر انہوں نے صحابہ کرام کے مجمع میں فرمایا میں اکیلا ان سے لڑوں گا، حتی تنفرد سالفتی، یہاں تک کہ گردن الگ کٹ کر ہو جائے۔ یا عمر اجبار فی الجاہلیت خوار فی الاسلام۔ حضرت عمر کو مخاطب کر کہا اے عمر تو عہد جاہلیت میں تو بہت دادا گیری کرتے تھے، بہت طاقتور بنتے تھے، بڑے سورما بنتے تھے، اب اسلام میں بزدل ہو رہے ہو، کمزور ہو رہے ہو، ڈراؤ دکھا رہے ہو، میں ان سے لڑوں گا۔ لقد تم الدین، دین مکمل ہو چکا ہے۔ اینقص الدین وانا حی، کیا میرے جیتے جی دین میں کوئی کمی کی جائے گی؟ دین میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اور اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ کی سلامتی ہو حضرت ابوبکر پر۔ اگر بخدا وہ اس وقت دین میں تھوڑا کنسیشن پر آمادہ ہو جاتے، آج ہمارے پاس دین نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ یہ دین اسلام اللہ رب العزت کا بھیجا ہوا دین ہے، وہ ایک کمزور بندے کو بھی جبل استقامت بنا دیتا ہے، برداشت کا پہاڑ بنا دیتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پھر ابوبکر کے عزم مصمم کو دیکھ کر متفق ہوئے، اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طول و عرض میں فوجیں بھیجی مرتدین سے لڑنے کے لیے۔ بڑی جنگیں ہوئیں، حضرت شرحبیل حسنہ، حضرت علاء ابن حضرمی، حضرت خالد بن ولید، حضرت عرفجہ بن ثمامہ، مختلف صحابہ کرام کو 7، 8 یا 9 یا 10 فوجیں بھیجی گئیں، اور جتنے بھی مرتدین تھے یا تو ان کو زیر نگی لایا گیا یا کیفر کردار تک پہنچایا گیا۔ اس میں سب سے خطرناک جنگ ہوئی تھی مسیلمہ کذاب کے قبیلے بنو حنیفہ کے ساتھ۔ وہ بہت جنگجو قوم تھی، بڑی تعداد اس نے اکٹھا کر رکھی تھی، لیکن صحابہ اکرام نے جان کی بازی لگائی۔ اس جنگ میں بتاتے ہیں کہ بڑی تعداد میں غیر جو کفار تھے، جو مرتدین تھے، وہ کام آئے، لیکن مسلمانوں کی بھی ایک بڑی تعداد جام شہادت اس نے نوش کیا۔ صحابہ اکرام میں جو حفاظ قرآن تھے ان کی بڑی تعداد اس میں شہید ہوئے۔ اس جنگ میں جنگ یمامہ کے نام سے وہ جنگ مشہور ہے۔ مہاجرین کا لشکر حضرت سالم مولا ابی حذیفہ کے پاس تھا، نوجوان تھے۔ کہا سالم انخشا اتخشا نوتا من قبلک، دیکھو تمہارے بس میں نہ ہو، اصل میں پرچم گرانا بہت بڑا ہوتا ہے، فوج کو ہرانے کے لیے سارا حملہ ہوتا ہے پرچم گرانے، پرچم والے پر، پرچم گر جائے تو فوج میں سراسیمگی پھیل جاتی ہے، گھبراہٹ پھیل جاتی ہے۔ تو کہا اے سالم اگر تمہیں ڈر ہو تو پرچم کسی اور کو دے دو، کیا ہمیں تمہاری طرف سے تو اندیشہ نہیں ہے؟ کہا بیس حامل القرآن انا اذن، اگر میں بزدلی دکھاؤں تو مجھ سے بدتر قرآن کا حافظ کوئی نہیں ہو۔ حضرت ابو حذیفہ نے کہا یا اہل القرآن زینوا القرآن بالفعال، اے اہل قرآن، اے وہ لوگوں جن کے سینوں میں قرآن محفوظ ہے، عمل کر کے دکھاؤ اس پر، یہ شہادت کا وقت ہے۔ حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنی باقاعدہ میں بھاگوں نہ، ان کے ہاتھ میں انصار کا پرچم تھا،
پنڈلی تک زمین میں گڈھا کھود کر اپنے آپ کو زمین میں جما لیا کہ میں پیچھے نہ ہٹوں، میرا پرچم نہ گرے. بڑی قربانیاں دی، بڑی شہادت ہوئی. حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ایک صحابی نے خواب میں دیکھا ان کو اور کہا دیکھو میرے پاس جو میں لڑتے ہوئے زرہ تھی، میرے پاس بہت اچھی قیمتی زرہ تھی، کسی مسلمان نے اٹھا لی کہ یہ سمجھ کر کہ اب تو یہ شہید ہو گیا، میرے کو کیا ضرورت ہے، لیکن مدینے میں فلاں صاحب کا مجھ پر قرض ہے، یہ زرہ لے جا کر کے حضرت خالد بن ولید کو دو اور وہاں پر دربار خلافت میں بھیجیں، اور میری وصیت یہ ہے کہ زرہ بیچ کر کے وہ قرض میرا چکایا جائے. حضرت خالد بن ولید کو آ کر اس نے بتایا تو وہ زرہ واقعی اس شخص کے پاس ملی جس کے بعد خواب میں بتایا گیا تھا. یہ زرہ وہاں بھیجی گئی. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورا واقعہ بتایا گیا تو دنیا میں پہلی اور آخری بار مرنے کے بعد خواب کی بنیاد پر کسی کی وصیت پوری کی رضی اللہ تعالیٰ. بڑی قربانیاں دی. تو یہ وہ موقع تھا جب امت لگ رہی تھی ختم ہو جائے گی. بعد میں حضرت ابوبکر سے پوچھا لو نزل بکا لو نزل بالجبال ما نزل بکا، اگر پہاڑوں پر وہ حالات آتے جو آپ پر آئے ہیں تو پہاڑ چکنا چور ہو جاتے، اگر سمندروں پر وہ حالات آتے تو سمندروں کا پانی نیچے چلا جاتا، مگر آپ دیکھا ہم نے ما نرا کا ضعف تھا، آپ ثابت قدم رہے، وجہ کیا تھی؟ ابوبکر نے فرمایا دراصل ما دخل الرعب فی قلبی بعد لیلۃ الغار، غار میں جو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات گزاری تھی اس کے بعد سے مجھے کبھی ڈر محسوس نہیں ہوا. ہوا کیا تھا، جب کفار اور مشرکین تعاقب کرتے کرتے غار کے دہانے پر آ گئے تھے میں پریشان ہو گیا تھا، ڈرنے لگا تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آیا تھا لا علیک یا ابا بکر، اے ابو بکر تم ٹینشن مت لو، فإن اللہ قد تکفل لہذا الدین بالتمام، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو مکمل کرنے کی ذمہ داری لی ہے، تم ٹینشن مت لو. حضرت زرار بن ازور کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بہت ہی بہادر صحابی ہیں، کبھی زرہ نہیں پہنتے تھے، کبھی کوئی لوہے کی چیز نہیں لگاتے تھے کہ تیر اثر نہ کریں، ننگی پشت پر گھوڑے کی سوار ہوتے تھے. اتنے بہادر صحابہ میں سے وہ شمار ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں معلوم ہوتا تھا کہ اب وہاں فوجیں اکٹھا ہو گئی ہیں، مرتدوں کی وہاں فوجیں اکٹھا ہو گئی ہیں، تو ہم آ کر ابوبکر کو بتاتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ ہم ان کو کوئی فائدے کی بات بتا رہے ہیں. کہتے ہیں ما رأیت بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احدا املا بحرب شعبا، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو اندھی جنگ لڑنے والا اتنا بہادر نہیں پایا ابوبکر سے زیادہ. ہم ان کو بتاتے تھے فجعلنا نخبرہ فکانما نخبرہ بما کان لہ ولا علیہ، ہم ان کو بتاتے تھے دشمن وہاں اکٹھا ہو رہے ہیں، وہاں تعداد بڑھ گئی ہے، وہاں لوگ محاذ لگا رہے ہیں، تو ہم ایسا سنتے تھے جیسے ہم انہیں فائدے کی بات بتا رہے ہیں، کوئی نقصان کی بات نہیں. یہ ایمان، یہ یقین، اللہ تعالیٰ اس دین کا نگہبان ہے، اللہ تعالیٰ اس دین کا کارساز ہے. یہ ایمان ہمیشہ رہنا چاہیے امت مسلمہ کے ذہن میں. لا تحزن ان اللہ معنا، حالات آتے ہیں، حالات چلے جاتے ہیں، یہ دین ابدی تھا، ابدی ہے، ابدی رہے گا. مٹانے والے مٹ جائیں گے اس کے، لیکن یہ دین باقی رہے گا. اگر فکر کرنی ہے تو اپنی فکر کرو، اپنے بال بچوں کی فکر کرو، اپنے کاروبار کی فکر. اس دین کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، دین کو تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، دین تمہاری مدد کر سکتا ہے اگر تم اس سے وابستہ ہو جاؤ. لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، ڈرو مت، کمزور مت ہو، بزدل مت بنو، اور تم سربلند رہو گے اگر تم اپنے اندر ایمان پیدا کر لو گے. میرے بھائیو اور دوستو ساتھیو، اللہ کی رحمت سے مایوسی یہ کافروں کا شیوا ہے. لا تیسوا انہ لا ییس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے مایوسی یہ کافروں کا شیوا ہے، ان کی عادت ہے. اہل ایمان کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے، لیکن اہل ایمان اللہ کی پکڑ سے بے فکر بھی نہیں ہوتے، اس کی چال سے بے فکر نہیں ہوتے، اس کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے اس سے گھبراتے رہتے ہیں. افامنوا مکر اللہ، کیا یہ لوگ اللہ کی چال سے نچنت اور بے فکر ہیں؟ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، تو اللہ کی چال سے بے فکر وہی لوگ ہوتے ہیں جو خسارے میں پڑنے والے ہیں، جو ٹوٹے میں پڑنے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں. تو میرے بھائیو، دوستو اور ساتھیو، آج ضرورت ہے جو حالات سے امت گزر رہی ہے اس میں دل برداشتہ نہ ہو، اپنے حصے کا کام کریں. ہمارے بھائیوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، ہماری بہنوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، ہمارے چھوٹے چھوٹے نونہال
جیسے جس طرح کے مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں، دیکھا نہیں جاتا۔ کئی دنوں سے میں نے دیکھنا بند کر دیا۔ مجھے لگتا ہے میں غداری کر رہا ہوں اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے۔ یہ میرے برداشت نہیں ہوتا، کسی بھی ایمان والے کو برداشت نہیں ہوتا۔ جو حالات ہیں اس میں اپنے حصے کا کام کریں، اپنے حصے کا کام آپ جو دعا کر سکتا ہے وہ دعا کرے، جو خرچ کر سکتا ہے وہ خرچ کرے، جو آگے بڑھ کر آواز اٹھا سکتا ہے وہ آواز اٹھائے، اور جو اپنی جان کی قربانی دے سکتا ہے وہ جان کی قربانی دینے کے لیے آمادہ ہو جائے۔ آج یہ اسلام کا تقاضا ہے، آج یہ امت کی پکار ہے، آج یہ غیرت کا تقاضا ہے میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں۔ آج ضرورت ہے ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں، اور جو ہماری زندگی میں ایمان سے دوری پائی جاتی ہے، اللہ سے دوری پائی جاتی ہے، اسلام سے دوری پائی جاتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دوری پائی جاتی ہے۔ دیکھو ساری دنیا متحد ہو چکی ہے اس وجہ سے کہ تم اسلام کی اولاد ہو۔ تم شیعہ ہو، سنی ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، علا ہو، فلاں، ان سے دشمنان دین کو کوئی مطلب نہیں ہے۔ وہ جانتے تم امت محمدیہ ہو، تم اسلام کی اولاد ہو، تو تم آپس سے مت کٹو، آپس میں تفرقہ پیدا مت کرو۔ دشمن تمہیں جن نگاہ سے دیکھتا اس نگاہ سے اپنے آپ کو دیکھو۔ تم سب بھائی بھائی ہو، ایک امت مسلمہ کا فرد ہو، رسول تمہارے محمد ہیں، رب تمہارا اللہ رب العالمین ہے، تو تفرقہ پیدا مت کرو اس میں، یہ فلانا ہے، یہ فلاں ملک ہے، یہ فلاں فرقہ ہے، یہ فلاں مسلک ہے۔ یہ میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، شاید دین کو کاروبار بنانے والے چند دکانداروں کے فائدے کی چیز تو ہوگی، مگر کسی اہائب ایمان کی غیرت کے بالکل اس کے ناقابل برداشت ہے کہ اس وقت وہ کہے یہاں کفر اور اسلام کا معرکہ ہے، یہاں مسلک کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں تحریک اور جماعت کا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر وہ براہ راست شیعوں پر بھی حملہ کر دے تو اس وقت ضروری ہے کہ شیعوں کا ساتھ دیا جائے، ان کے حق میں آواز اٹھایا جائے، کیونکہ یہاں پر جو حملہ کیا جا رہا ہے وہ اسلام کے نام پر کیا جا رہا ہے، اسلام کی وجہ سے کیا جا رہا ہے، اسلام سے نسبت کی وجہ سے کیا جا رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، آج ضرورت ہے ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں، اپنے اندر ایمانی غیرت پیدا کریں، اور جو کچھ بھی کر سکتے ہیں، اگر رائے عامہ ہموار کر سکتے ہیں رائے عامہ ہموار کریں، ان کے لیے دعائیں کریں، ان کے لیے روزے رکھیں، ان کے لیے فاقہ کریں، اور اگر کوئی مالی امداد کر سکتے ہیں تو مالی امداد کریں، اور جو بھی جس کے جو بن پڑے وہ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔